السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کے لیے ایک سٹوری لے کے آیا ہوں۔ گرمی کا ایک عام دن تھا۔ سڑکوں پر گاڑیاں شور مچا رہی تھیں، دکانوں کے شٹر کھلے ہوئے تھے، کہیں چائے کے ہوٹل سے بھاپ اٹھ رہی تھی، کہیں پان کی دکان پر گاہکوں کا ہجوم۔ اسی رش میں ایک درمیانی عمر کا شخص عبد المجید اپنی بیٹی ہیرا کے ساتھ پیدل چلتا ہوا جا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر سکون اور آنکھوں میں چمک تھی، جیسے آج کوئی بڑا دن ہو۔ ہیرا آج ابھی کالج میں پڑھتی تھی۔ کئی مہینوں سے اپنے ابا سے ایک ہی خواہش بار بار کرتی تھی، ابا مجھے ایک اسکوٹی لے دو۔ روز کالج کے لیے رکشے کا انتظار کرنا پڑتا ہے، وقت بہت ضائع ہوتا ہے اور پیسے بھی۔ عبد المجید ہر بار مسکرا کر کہتا، بیٹی صبر کرو، وقت آنے دو، میں تجھے ضرور لے کر دوں گا۔ گھر میں آسودگی زیادہ نہیں تھی۔ عبد المجید ایک چھوٹی سی فیکٹری میں اکاؤنٹس کا کام کرتا تھا۔ آمدنی محدود تھی مگر دل بڑا تھا۔ اس کی بیٹی اس کی دنیا تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی خواہش جائز ہے مگر پوری کرنا آسان نہیں۔ پھر بھی اس نے ارادہ کیا، وہ ہیرا کو اسکوٹی لے کے دے گا۔ مہینے گزرتے گئے، وہ جہاں جہاں سے تھوڑے تھوڑے پیسے بچا سکتا تھا بچاتا رہا، مگر چائے نہیں پیتا، کبھی دفتر پیدل چلا جاتا۔ اس کے ایک عجیب عادت تھی، وہ ہر بچا ہوا پیسہ سکے کی شکل میں جمع کرتا، چاہے 5 روپے کا سکہ ہو یا 10 کا۔ وہ اسے الگ ڈبے میں ڈال دیتا۔ گھر والے ہنستے تھے کہ ابا یہ کیا بچوں کی طرح سکے جمع کر رہے ہو، مگر وہ مسکرا کر کہتا، یہ سکے نہیں، دعائیں ہیں، ایک دن کام آئیں گی۔ آخر کار وہ دن آ ہی گیا۔ ہیرا کے کالج میں نیا سیشن شروع ہونے والا تھا اور عبد المجید نے فیصلہ کیا، اب مزید انتظار نہیں، آج وہ اپنی بیٹی کو اسکوٹی لے کر دے گا۔ صبح سویرے وہ اپنی بوری اٹھا کر باہر چلا گیا۔ ہیرا حیران ہو کر پوچھنے لگی، ابا یہ بوری میں کیا ہے؟ وہ ہنس کر بولا، تیرا خواب ہے بیٹی، آج پورا کرنے جا رہا ہوں۔ دونوں اسکوٹی شو روم پہنچے۔ شو روم میں چمچماتی اسکوٹیاں لگی تھیں۔ ہیرا کی آنکھیں خوشی سے چمکنے لگیں۔ اس نے ایک سرخ رنگ کی اسکوٹی پسند کی۔ دکاندار نے مسکرا کر کہا، سر یہ والا ماڈل بہت زبردست ہے، قیمت 40,000 روپے ہے۔ عبد المجید نے اطمینان سے کہا، ٹھیک ہے لے لیتا ہوں۔ دکاندار بولا، جی سر، کیش یا آن لائن ٹرانسفر؟ عبد المجید نے بوری نیچے رکھی، مسکراتے ہوئے کہا، کیش ہی ہے لیکن تھوڑے الگ انداز میں۔ دکاندار نے چونک کر بوری کی طرف دیکھا۔ عبد المجید نے زپ کھولی اور اندر چمکتے ہوئے ہزاروں سکے نظر آئے۔ دکاندار کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ سر یہ سب سکے ہیں؟ جی ہاں، پورے 40,000 روپے، ایک ایک روپیہ میری محنت کا، میری بیٹی کے خواب کے لیے۔ شو روم میں موجود دوسرے لوگ ہنسنے لگے۔ کوئی کہہ رہا تھا، بھائی صاحب کا نیا سٹائل ہے۔ کوئی بول رہا تھا، اتنے سکے گننے میں تو شام ہو جائے گی۔ دکاندار تھوڑا جھنجھلا کر کہا، سر یہ گننے میں تو بہت وقت لگے گا۔ عبد المجید پرسکون لہجے میں بولا، بیٹی کے لیے 4 گھنٹے کیا 40 دن بھی لگ جائیں تو تیار ہوں۔ ہر سکہ محبت سے جوڑا ہے، غلطی نہیں ہوگی۔ دکاندار کے پاس انکار کا کوئی جواز نہیں تھا۔ گنتی شروع ہوئی۔ ٹیبل پر سکے بکھرے ہوئے۔ بیٹی بھی ساتھ بیٹھ گئی۔ 1 2 3 4 5 10 روپے کے سکے۔ شو روم کے ماحول بدل گیا۔ کچھ لوگ ویڈیو بنانے لگے، کچھ حیرت سے دیکھتے رہے۔ وقت گزرتا گیا، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے، دکاندار کے ماتھے پر پسینہ، ہیرا کے چہرے پر مسکراہٹ۔ عبد المجید ہر تھوڑی دیر بعد کہتا، بیٹی پانی پی لو، تھک گئی ہو۔ ہیرا بولتی، ابا نہیں، مزہ آ رہا ہے، یہ اسکوٹی میری اپنی محنت سے مل رہی ہے۔ تیسرے گھنٹے کے اختتام میں دکاندار نے ہنستے ہوئے کہا، سر یقین مانیں یہ پہلا موقع ہے جب میں نے اسکوٹی سکوں کے بدلے میں بیچی ہے۔ آخر 4 گھنٹے بعد گنتی مکمل ہوئی۔
پورے 40,000 پہ دکاندار نے خوشی سے اعلان کیا۔ عبدالمجید کے چہرے پر اطمینان کی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہیرا کے ہاتھوں میں اسکوٹی کی چابی تھمائی گئی۔ وہ لمحہ ایسا تھا جیسے وقت تھم گیا ہو۔ ہیرا نے چابی لی، اسکوٹی سٹارٹ کی، آہستہ آہستہ آگے بڑھی۔ لوگ تالیاں بجا رہے تھے، کوئی ویڈیو بنا رہا تھا، کوئی دعائیں دے رہا تھا۔ عبدالمجید نے آسمان کی طرف دیکھا اور شکریہ ادا کیا۔ بیٹی نے ہلکی رفتار سے اسکوٹی گھمائی اور باپ کے پاس آئی۔ ابا، آپ نے اتنے سکے کیوں جمع کیے؟ نوٹ رکھ لیتے تو آسانی ہوتی۔ عبدالمجید نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹی، یہ ہر سکہ ایک قربانی کی نشانی ہے۔ کبھی کسی دن چائے نہیں پی، کبھی کسی دوست کو انکار کیا۔ میں چاہتا تھا جب تو یہ اسکوٹی چلائے تجھے احساس ہو کہ تیرے ابا تیرے لیے ایک ایک روپیہ محبت سے جمع کرتا رہا۔ ہیرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ابا، آپ دنیا کے سب سے بہترین باپ ہیں۔ عبدالمجید نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ نہیں بیٹی، میں بس ایک عام سا باپ ہوں، مگر تیری خوشی میرے لیے سب کچھ ہے۔ شام کا وقت تھا، سورج ڈوبنے کو تھا، سڑکوں پر روشنیوں کا کھیل شروع ہو گیا۔ ہیرا اپنی نئی اسکوٹی پر سڑک کے کنارے کھڑی تھی۔ ابا اس کے ساتھ جا رہے تھے۔ چل بیٹی، احتیاط سے جانا۔ جی ابا۔ وہ ہلکی رفتار سے اسکوٹی چلاتی ہوئی آگے بڑھی۔ ہوا اس کے چہرے سے کھیر رہی تھی۔ عبدالمجید کافی دیر تک وہیں کھڑا رہا، جب تک اسکوٹی نظر سے اوجھل نہ ہو گئی۔ اسی لمحے ایک راہگیر نے آ کر پوچھا، بھائی صاحب، آپ نے ساری ادائیگی واقعی سکوں میں کی؟ عبدالمجید نے مسکرا کر کہا، ہاں، ہر سکہ میری محنت کا گواہ ہے۔ لوگوں کے لیے سکے بوجھ ہیں، مگر میرے لیے یہ پیار کی زبان ہے۔ راہگیر نے حیرت سے کہا، اتنے سکوں کو جمع کرنا بھی تو آسان نہیں تھا۔ عبدالمجید نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، جب دل میں نیت ہو تو مشکل کچھ نہیں ہوتا۔ پیسے چاہے سکے ہوں یا نوٹ ہوں، اصلی دولت تو بیٹی کی مسکراہٹ ہے۔ اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ چل دیا، جیسے دل میں کوئی بڑی کامیابی لیے۔ شاید زندگی میں پہلی بار اس نے محسوس کیا کہ غربت کے باوجود وہ سب سے امیر انسان ہے، کیونکہ اس نے اپنی بیٹی کو خوش کر دیا۔ اگلے دن سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہو گئی۔ ایک باپ نے اپنی بیٹی کے لیے اسکوٹی سکوں میں خریدی۔ گنتی میں لگے 4 گھنٹے لوگ تبصرہ کر رہے تھے، یہی ہے اصل محبت۔ یہ باپ دنیا کے سب سے امیر انسانوں میں سے ایک ہے، نوٹوں میں نہیں، جذبات میں امیری ہے۔ عبدالمجید نے جب یہ ویڈیو دیکھی تو مسکرا دیا۔ وہ بولا، اگر لوگوں نے ایک لمحے کے لیے بھی اپنے باپ کو یاد کر لیا تو سمجھو میرے سکے ضائع نہیں ہوں گے۔ ہیرا ہر روز اپنی اسکوٹی پر کالج جاتی۔ راستے میں لوگ اکثر پہچان جاتے، یہ وہ لڑکی ہے جس کے ابا نے اسکوٹی سکوں میں خریدی تھی، اور وہ ہر بار مسکرا کر دل میں کہتی، ہاں، میں اس باپ کی بیٹی ہوں جس نے مجھے محبت کے سکوں سے سرفراز کیا۔ باپ کے ہاتھوں کے چھالے بیٹی کے خوابوں کی چمک بن جاتے ہیں، کبھی سکوں میں، کبھی آنسوؤں میں۔ محبت ہمیشہ خاموشی سے قربانیاں دیتی ہے۔ اوکے جی ناظرین، آج کا سٹوری آپ کو میں نے سنائی، ایک محنتی بندے نے کیسے اپنی بیٹی کی خواہش پوری کی۔ اگر آپ کو میری سٹوری اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، اور کمنٹ باکس میں بتائیں اس کے بارے میں کہ آپ کو کیسی لگی۔